السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 191، سورہ المائدہ، آیت نمبر 1، پارہ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عہد پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو جبکہ تم احرام والے ہو۔ بے شک اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اوفو تم پورا کرو، بالعقود عہدوں کو، احلت حلال کر دیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمہ چوپائے، الانعام مویشی، الا سوائے ما ان کے جن کی یتلا تلاوت کی جائے گی، علیکم تم پر، غیر محل اس حال میں کہ نہ حلال جاننے والے ہو، الصید شکار کو، وانتم حرم جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میرے بہنوں، آج کا سبق سورہ المائدہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ المائدہ یہ مدنی سورت ہے۔ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سورہ المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہذا اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ مسند امام احمد، ترمذی 3063، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور علامہ المائدہ اس کا معنی بنتا ہے دسترخوان۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 114 میں ہے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے یہ کہا، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ اور ان کی خواہش پر یا ان کے مطالبے پر یا ان کی ڈیمانڈ پر پھر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں دسترخوان کا تعلق ہے، اور ویسے بھی دسترخوان پر کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں حلال اور حرام کے تعلق سے بھی بیان فرمایا۔ اس لیے اماں جی عائشہ نے کہا کہ اس صورت کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو، یعنی جو اس صورت نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، اور جو حرام بتا دیا وہ حرام ہے، اس میں آگے کوئی ترمیم یا کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر 5 احکامات بیان ہوئے۔ ایک عقد عہد کے تعلق سے کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 2 چوپایوں کا حلال ہونا، اور جو چوپائے حرام ہیں ان کے متعلق کہ کچھ چوپائے تمہارے اوپر حرام ہیں جن کا ذکر آیات میں اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ احرام والے کے لیے شکار کا حرام ہونا اور حرم میں شکار کا حرام ہونا، غیر احرام والے کے لیے غیر حرم میں شکار کا حلال ہونا۔ احرام والے سے مراد وہ شخص جس نے حج بیت اللہ یا عمرہ کے لیے احرام باندھ رکھا ہو۔ عقد جس کا معنی ہے گرہ لگانا، عہد و پیمان، تو اس سے مراد شریعت کے احکام ہیں۔ اور ایک اور مقام پر عقد کو عہد سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرا عہد پورا کرو۔ اسی کے اندر جہاں شریعت کے احکام مراد ہیں وہیں آپس کے عہد و پیما بھی شامل ہیں، تو ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ بہیمہ سے مراد درندوں کو چھوڑ کر باقی چوپائے ہیں، اور وہ سب حلال ہیں، چاہے وہ پالتو ہوں یا جنگلی ہوں۔ بہیمہ سے مراد درندوں کو چھوڑ کر باقی چوپائے ہیں، وہ سب کے سب حلال ہیں، بھلے وہ پالتو ہوں یا جنگلی ہوں۔ مثلا ہرن، نیل گائے، اور اسی طرح زیبرا، یہ سب حلال ہیں، سوائے ان کے کہ جن کا نام لے کر قرآن پاک میں یا حدیث کے اندر بتا دیا گیا۔ مثلا نام لے کر بتایا گیا کہ گھریلو گدھا حرام ہے اور جنگلی گدھا حلال ہے۔ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ ہیں۔ اور جس شخص نے عمرے یا حج کا احرام باندھ رکھا ہو، یا جو شخص مکہ کی حدود حرم میں ہو، خواہ اس نے احرام باندھا ہو کہ نہ باندھا ہو، اس حالت میں شکار کرنا منع ہے، اور شکار کرنے والے کی کسی طریقے سے مدد کرنا یہ بھی منع ہے۔ یعنی احرام والا بندہ بھی شکار نہیں کر سکتا، اور اسی طرح حرم کی حدود کے اندر بھی شکار نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کو، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ کو بھی حرم قرار دیا، اور مدینہ
جو اس کی حرم کی حدود ہے اس میں بھی شکار کرنا منع ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1868۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح بہت سے جوہلا اور بہت سے مقلدین یہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور یہ بھی سنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھینس کو امام نے حلال کیا، مطلب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے۔ تو جواب یہ ہے کہ حلال اور حرام یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں، اور شریعت جناب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی۔ نبوت اور رسالت کے اندر نبی رسول ہونے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سانجی نہیں ہے، نہ آپ کے وقت میں نہ آپ کے بعد ہو۔ تو اس لیے یہ ایک شبہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک غلو ہے، یہ ایک جہالت ہے، یہ ایک مقلدانہ پن ہے کہ کوئی ڈیٹ، کوئی کم عقل یہ کہے کہ بھینس فقہ نے حلال کی یا بھینس امام نے حلال کی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ نے بھینس کو بھی حلال کیا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے کہ جو تم پر پڑھے جائیں گے۔ اب بتائیے بھینس چرتی ہے کہ نہیں چرتی؟ بھینس گائے کی طرح، ہرن کی طرح، گھوڑے کی طرح ایک چرنے والا جانور ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب گھوڑا مکروہ ہے، تو گھوڑا کیا ہے؟ گھوڑا بھی چرنے والا جانور ہے جو گھاس کھاتا ہے۔ بھینس کیا کرتی ہے؟ بھینس بھی گھاس کھاتی ہے۔ گائے جیسے گھاس کھاتی ہے، گائے جیسے چرتی ہے، ویسے گھوڑا بھینس یہ دونوں چرتے ہیں اور دونوں گھاس کھاتے ہیں سوائے ان کے کہ جو تم پر پڑھے جائیں گے۔ تو یہ قرآن اور حدیث میں اب بیان آ گیا کہ کون کون سے حرام ہیں اور کون کون سے حلال ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مدد لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھینس حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور یہ کہ گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور جن کم عقلوں نے یہ کہا، جنہوں نے مقلدانہ روش اختیار کر کے یہ کہا، اس لیے کہا کہ تاکہ لوگوں کو نعوذ باللہ یہ باور کرایا جا سکے کہ قرآن اور حدیث ناقص ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ الف سے یا اے ٹو زیڈ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ حلال و حرام کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ تو ایک ایک چیز کے اندر شریعت نے رہنمائی کی۔ جو شریعت پاک اتنا بتا سکتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی پڑھیے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت اتنا بتا سکتی ہے کہ لوگوں استنجا کرتے ہوئے ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، گوبر سے استنجا نہیں کرنا۔ ہڈی تمہارے جن بھائیوں کا گوشت ہے، جنات کا، اور تمہارے جانوروں کا گوبر تمہارے جنات بھائیوں کے جانوروں کا چارہ ہے کہ نہیں؟ جو شریعت اتنا بتا سکتی ہے کہ ہڈی کے ساتھ جانور کو ذبح نہیں کرنا، کیا وہ شریعت حلال اور حرام کے معاملے میں آ کر بھینس کے متعلق خاموش بیٹھ جائے گی کہ بھینس نعوذ باللہ کسی اور کو بتانا پڑے کہ یہ حلال ہے؟ تو جس شریعت نے استنجے تک کے آداب بتا دیے کہ گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کرنا اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا اور ہڈی کے ساتھ جانور ذبح نہیں کرنا، تو وہ شریعت اس کے متعلق یہ گمان کرنا
کہ وہ آپ کو بھینس متعلق نہیں بتائے گی کہ بھینس حلال ہے یا حرام. تو یہ قرآن مجید ہے، سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے کہ نہیں؟ فرمایا تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے کہ جو تم پر پڑے جائیں گے. اب مقلد کہے گا گدھا بھی تو چرتا ہے نا، گدھا گھاس چرتا ہے کہ نہیں چرتا؟ چرتا ہے. لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے نام لے کر بتا دیا کہ گھریلو گدھا حلال نہیں ہے، گھریلو گدھا حرام ہے. تو آپ نام بتا دیا، اس لیے گدھے کی چھٹی ہو گئی. اب گدھے کو ذبح نہیں کیا جائے گا، نہیں کھایا جائے گا. حالانکہ گائے بھی چرتی ہے، بھینس بھی چرتی ہے، گھوڑا بھی چرتا ہے اور گدھا بھی چرتا ہے. تو اس لیے گدھے کا نام لے کر بتا دیا کہ یہ حرام ہے. گھریلو گدھا، جنگلی گدھا جسے اردو میں زیبرا اور عربی میں حمار الوحشی کہتے ہیں، وہ حلال ہے. اور اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب گدھی کا دودھ پی سکتے ہیں؟ جب گدھا حلال نہیں ہے اور گدھی بھی حلال نہیں ہے، گھریلو گدھا گدھی حرام ہے، تو ان کا دودھ کیا ہوگا؟ دودھ بھی حرام ہے. پیارے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں گے کہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل ذی ناب من السباع فأکلہ حرام رواہ مسلم واخرجہ من حدیث ابن عباس بلفظ نہا وزاد وکل ذی مخلب من الطیر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کا نمبر مسلم میں 1933 اور یہ حدیث بلوغ المرام کتاب الاطعمہ، یہاں بلوغ المرام کتاب الاطعمہ میں اس کا نمبر ہے 1135 اور بلوغ المرام کے ترجمہ تفسیر کے سبق 278 میں بھی 278 کے اندر بھی اس کا بیان ہو چکا. راوی حدیث ہیں جناب حضرت سید مولانا و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں میں سے ہر کچلی والے جانور کو کھانا حرام ہے. کچلی والا مطلب نوکدار، نوکیلے دانت والا، جیسے شیر، چیتا، کتا، بگاڑ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام ہیں. درندوں میں سے ہر کچلی والے جانور کو کھانا حرام ہے. اب بھینس کا منہ کھول کے دیکھ لیجئے، آیا کچلی والے دانت ہیں یا غیر کچلی والے گائے کی طرح کے دانت ہیں؟ اور اسی طرح دیگر الفاظ کے اندر ابن عباس کے حوالے سے رضی اللہ عنہ کہ پرندوں میں سے ہر وہ پرندہ حرام ہے جو پنجوں سے شکار کرنے والا ہو، جیسے شاہین، چیل. اب بتائیے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بھینس کیا ہے؟ حلال ہے. اور اسی طرح جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور یہ بخاری مسلم کی روایت، بخاری میں 4219 نمبر کی روایت فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیہ. خیبر کے روز گھریلو گدوں کو حرام قرار دے دیا، گھریلو گدے کے گوشت کھانے سے منع کر دیا. اور کیا فرمایا؟ وَآذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی کہ گھوڑا حلال ہے، کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو. اور اسی طرح گھوڑے کے حوالے سے ایک اور روایت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما راویہ ہیں اور بخاری میں 5512 ہے. کہتی ہیں نہرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ. ہم نے پیارے نبی کے عہد میں گھوڑا ذبح کیا اور گھوڑے کو کھایا. تو بھائیوں کیا پتہ چلا؟ پیارے نبی نے بتا دیا کہ ذو ناب کچلیوں والا جانور حرام ہے. اور بھینس کے کچلیاں ہیں؟ نہیں ہے نا.
تو اب بھینس کیا ہوگی؟ حلال۔ اب بتائیے بھینس حلال ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا؟ بہت شرم کی بات ہے، کلمہ ہم محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں اور کہیں کہ بھینس فقہ نے اور امام نے حلال کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کو اختیار کرنے، حلال کو حلال سمجھنے اور حرام کو حرام سمجھ کر اسے بچنے پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔